السلام علیکم۔ ان کہی میری آج کی کہانی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ دراصل میں آپ کی کہانیاں بہت شوق سے سنتی ہوں، سوچا کیوں نہ آج اپنی کہانی بھی آپ سے شیئر کروں۔ میری کہانی میں کوئی ایسی سازش یا سیاست تو نہیں ملے گی۔ آج کل لوگ شاید دوسری طرح کی کہانیاں سننے لگے ہیں، لیکن یہ ضروری تو نہیں نا کہ ہمیشہ کہانی کسی سازش، سیاست یا نفرت پر مبنی ہو۔ شاید یہ کہانیاں سننے میں اچھی لگتی ہوں کیونکہ ان کی بنیاد پر اچھے اور حسین رشتوں سے بغض رکھنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن میری کہانی ایسی نہیں۔ یہ کسی اور زمانے کی کہانی ہے، شاید جذبات کی کہانی ہے۔ ان دنوں بڑی خالہ اپنے بیٹے شہریار کے ساتھ آسٹریلیا سے آئی تھی۔ باہر سے آنے والے لوگوں کو تو ہمیشہ ہی عزت دی جاتی ہے۔ ان کی دعوتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ امی جو کہ عموماً دعوت کو بے جا دکھاوا اور عیاشی سمجھتی تھیں، انہوں نے بھی دعوت کا اہتمام کیا۔ شہریار کو پہلی دفعہ دیکھا، بہت حسین، اردو بولنے کا عجب سا دل کو چھو جانے والا انداز۔ کیا باہر سے آنے والے سب لوگ اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں؟ میں اسے دیکھ کر سوچنے لگی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے تب میں بھلا کون سی کلاس میں ہوں گی؟ شاید بی اے، ایف اے؟ جی نہیں، میٹرک بھی نہیں۔ میں تب 8ویں جماعت کی طالبہ تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہر لڑکی ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتی تھی۔ گرچہ ہمارے یہاں میٹرک کے بعد لڑکی کی نسبت طے ہونا یا شادی ہونا لازمی تھا، مگر پھر بھی میں پورے جنون سے پڑھتی تھی۔ سلیبس کے علاوہ اچھی شاعری اور افسانے پڑھنے کا بھی شوق تھا۔ تبھی تو پہلی ملاقات میں ہی شہریار میرے ادبی ذوق اور میرے مضامین پر میری گرفت دیکھ کر حیران ہو گیا۔ امی سے بولا، خالہ آپ کی بیٹی تو پوری فلاسفر ہے۔ شہریار کے منہ سے میری تعریف، مجھے لگا شاید علم و ادب کا کوئی نوبل پرائز مل گیا ہے مجھے۔ یوں ان کی دعوت ہو گئی، مگر میری راتیں بے سکون ہو گئی۔ بھلا 8ویں کی طالبہ کی سوچ کتنی میچور ہو سکتی ہے۔ پوری رات میں خوابوں میں شہریار کے ساتھ گھومتی، اسے نت نئے افسانے سناتی، شاعری سناتی۔ خواب دیکھتے دیکھتے صبح تک نڈھال ہو جاتی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب میں سوچتی تھی ماؤں کو اپنی بیٹیوں کی جذباتی کیفیات کا خیال رکھنا چاہیے، مگر میری امی جو کہ بہت عظیم عورت تھیں، گھرداری کے امور اور ہماری دیکھ بھال میں گرچہ انہوں نے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی تھی، مگر میں عمر کے کس حصے میں کس جذباتی اتار چڑھاؤ سے گزری ان کو کوئی سروکار نہ تھا۔ ادھر شہریار کی محبت میرے دل کی زمین پر جڑیں مضبوط کرتی جاتی تھی، تو بالآخر ایک محبت نامہ تحریر کیا۔ جی ہاں، وہ لو لیٹرز کا زمانہ تھا۔ ہر وقت شہریار سے ملاقات کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہی تھی کہ انہی دنوں منجلی خالہ کے بیٹے کی منگنی کی رسم آ گئی۔ میں شہریار سے حال دل کہنے کے لیے خوب سج سنور کر گئی۔ پتہ چلا اوپر گیا ہے، خط ہاتھ میں دبائے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ رہی تھی۔ سیڑھیوں پر وہ ملا تو مگر اکیلا نہ تھا۔ دل کی بات دل میں رہ گئی، کتنے ارمان لیے میں آج اس دعوت میں آئی تھی۔ اس انکہی بات نے میری حالت اتنی خراب کر دی کہ جب اوپر کمرے میں آ کر گرنے کے انداز پہ بیڈ پر بیٹھی تو شیشے کے سامنے تیار ہوتی منجلی خالہ کی بیٹی پنکی مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ تمہیں خیر تو ہے ہی شال، اتنی پیلی زرد کیوں لگ رہی ہو؟ مجھے یوں لگا جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو۔ جب ہی خود کو چھپانے کے لیے میں نے کہا، میں تو پیلی نہیں، البتہ تم گلاب کا پھول لگ رہی ہو۔ یوں تو پنکی خاندان کی سب سے حسین لڑکی تھی ہی، مگر اس وقت تو اس کے چہرے پر نظر نہ ٹھہرتی تھی۔ ہاں وہ تو لگوں گی ہی۔ پتہ ہے شہریار نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ کیا؟ میرے چہرے کا رنگ شاید مزید اڑ گیا، مگر پنکی اپنی خوشی میں محسوس نہ کر پائی۔ اس رات اندھیری چھت کے ایک کونے میں بیٹھ کر بچپن کی پہلی محبت کی نامرادی پہ کتنی دیر روتی رہی۔ کچھ دن میں شہریار اور پنکی کا نکاح ہو گیا۔ پنکی نے ابھی صرف میٹرک ہی کیا تھا۔ شہریار اسے اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ خاندان کی سب مائیں پنکی کی قسمت پر رشک
اور اپنی پھیکی بیٹیوں کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی۔ انہی میں میری امی بھی شامل تھیں، لیکن میرے دل کو ایک اطمینان تھا کہ اس ان کہے خط نے میری عزت رکھ لی، کیونکہ میرے نزدیک دوسروں کی نظروں سے ہی گرنا بے عزتی نہ تھا، بلکہ انسان کا اپنا بھی ایک بھرم ہوتا ہے۔ اور پھر کتنا ہی وقت گزر گیا، امی رشتے والیاں بلاتی رہیں، مجھے رشتے والوں کے سامنے پیش کرتی رہیں۔ اکلوتی بیٹی کے لیے اگر ڈھنگ کا رشتہ آتا تو کسی وجہ سے وہ لوگ انکار کر جاتے، اگر لڑکا پسند آ جاتا تو کسی وجہ سے امی ابو فیملی کو پسند نہ کرتے۔ اسی طرح ٹرے اٹھائے پریڈ جاری رہی۔ میرے ہر دفعہ انکار پر بھی امی میری ایک نہ چلنے دیتی۔ تب سوچتی کاش امی کو میری عمر اور جذباتی توڑ پھوڑ کا تھوڑا سا احساس ہوتا۔ یوں ہر دفعہ خود کو سجا سنوا کر پیش کرنا مجھ جیسی حساس لڑکی کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، مگر امی خوش قسمت تھیں کہ انہیں مجھ جیسی سعادت مند بیٹی ملی تھی، جو اپنے آنسو اپنے اندر اتار کر باہر کی دنیا میں بالکل مطمئن نظر آنا جانتی تھی۔ آخر کار کالج پہنچ گئی، وہیں کرن سے بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ اکثر ہی کرن میرے گھر آنے لگی۔ میں جتنی کم گو اور شرمیلی تھی، کرن اتنی ہی بے باک اور ماڈرن۔ امی مجھے کبھی بھی دوستوں کے گھر نہ جانے دیتی تھی کہ دوستیاں بس اسکول کالج تک، مگر کرن ایک دن امی سے اجازت لے کر مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی، اپنے بہت خوبصورتی سے سجے بیڈ روم میں بٹھا کر جانے کہاں غائب ہو گئی۔ جب کوئی زور سے دروازہ کھولتا اندر آیا، کرن کی بچی، میری رفیع کے گانوں والی کیسٹ واپس کرو۔ اندر اندھیرا تھا، شاید آنے والا ٹھیک سے دیکھ نہ پایا۔ میں دیکھ سکتی تھی، سو چونک کر کھڑی ہو گئی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو سٹ پٹا گیا۔ اوہ سوری، کرن کدھر ہے؟ اور آپ؟ میں کرن کی دوست ہوں۔ اچھا، آپ اشال ہوں گی، کافی ذکر سنا ہے آپ کا، اور آج خوشی ہوئی ہے کہ کرن نے بھی کوئی ڈھنگ کی دوست بنا لی۔ نہ جانے یہ میری تعریف تھی یا کرن کی۔ میرے چادر میں لپٹے سراپے کو اس نے بغور ستائشی انداز میں دیکھتے ہوئے کہا تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اچھا، وہ کرن کدھر ہے؟ کیا مطلب وہ گھر پر نہیں؟ میرے تو یہ سوچ کر ہی کہ میں اجنبی کے ساتھ اکیلی ہوں اور سان خطا ہونے لگے، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ جب ہی کرن ٹرے سجائے آ گئی۔ لو میڈم، کھانا آ گیا، جانتی تھی تمہیں بھوک لگی ہوگی، تب بھی نہیں بتاؤ گی، کھا کے دیکھو، مزے کا ہے نا۔ جب ہی اس کی نظر اپنے بھائی پر پڑی۔ اوہ حارث بھائی، آپ؟ یہ میری دوست اشال ہے۔ جی میں پہچان چکا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ یوں حارث سے میری پہلی ملاقات ہوئی۔ کرن وغیرہ کا کھانا پینا، اوڑھنا پہننا سب ہمارے گھرانے سے بہت مختلف تھا۔ گرچہ ہم بھی کھاتے پیتے گھرانوں میں شمار ہوتے تھے، مگر میری امی سادہ غذا کھانے اور پکانے پر زور دیتی، تو کہاں یہ کرن کا بچھایا شاہی دسترخوان، کہاں ہم چادریں لے کر باہر اندر جانے والے، اور کہاں کرن دوپٹے سے بے نیاز۔ اب مجھے کرن کے گھرانے میں مزہ آنے لگا۔ ان کے گھر کا ماحول ہمارے گھر کے دبے گھٹے ماحول سے بہت مختلف تھا۔ ایک دن میں کرن کو انسانی دل کی ساخت اور ورکنگ کے بارے میں سمجھا رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی دروازے میں کھڑے اس کے بھائی سب سن رہے ہیں۔ میں جب چپ ہوئی تو تالیاں بجاتے میرے سامنے آئے۔ واہ بھائی واہ، زبردست اشال، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ ذہین ہو۔ اور مجھے لگا آج مجھے علم و ادب کا دوسرا نوبل پرائز مل گیا۔ آج کئی سال بعد پھر سے میرا دل قطرہ قطرہ پگھلنے لگا۔ قطرہ قطرہ پگھلنا کیا ہے، یہ شاید کوئی بھی الفاظ میں نہیں سمجھا سکتا۔ یہ ایک کیفیت ہے۔ کتنی ہی دیر حارث ہمارے سامنے بیٹھا ہمیں مزید اس موضوع پر سمجھاتا رہا، کیونکہ وہ خود بھی ڈاکٹر بن رہا تھا، مگر اس کی سحر انگیز شخصیت کے سامنے میری سننے، بولنے، سوچنے کی تمام صلاحیتیں جواب دے گئیں۔ کرن اسے میری ذہانت کے قصے سنانے لگی، مگر میں تو بے خودی میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جہاں کرن اور حارث بہت محبت کرنے والے تھے، تو کرن کی ممی انتہائی الٹرا ماڈرن اور بہت سخت طبیعت خاتون تھی۔ انہیں تو مجھ جیسے عام حلیے والی لڑکی کی کرن سے دوستی بھی پسند نہ تھی۔ یہ کرن کی بے لوث چاہت ہی تھی کہ اس کی ممی کی ہر طرح کی سختی کے باوجود ہم اکثر و بیشتر ایک دوسرے کے گھر آنے جانے لگے۔ دل کی بے قراری کیا ہوتی ہے، مجھے اب سمجھ آیا تھا۔
اب پتہ چلا تھا شہریار کے لیے 8ویں کے وہ جذبات کتنے معصوم اور سادہ تھے، جیسے استانی کے لیے بچے محبت محسوس کرتے ہیں، مگر اب حارث کے لیے طوفانی جذبات۔ جب ہی ایک دن میں اور کرن بیٹھے پڑھ رہے تھے، اسے میری آنکھوں کی لالی پر ہمیشہ تشویش ہوتی۔ جب ہی اس دن باہر سے گزرتے حارث سے بولی، بھیا پلیز میری پیاری دوست کا چیک اپ کر دو، جانے سے کیا ہو گیا ہے۔ بولتی تو پہلے بھی کم تھی، اب تو کھاتی پیتی بھی نہیں۔ حارث بھی جیسے موقع کی تلاش میں تھا۔ کرن کو اپنا بی پی آپریٹر اور اسٹیتھوسکوپ لانے کو کہا۔ وہ چلی گئی تو میرے سامنے کرسی پر بیٹھ کر براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، یہ آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ نہیں تو میں گڑبڑائی، یہ نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم سب جھوٹ بول رہے ہیں؟ سچ ہی بول رہے ہوں گے، مگر میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ کرن نے تمہارے بارے میں ٹھیک ہی کہا تھا۔ دوستوں کے بارے میں سب ٹھیک ہی کہتے ہیں، ورنہ وہ دوست کہاں کے ہوتے ہیں۔ باتیں تو تمہارے متعلق میں بھی ساری صحیح کہہ سکتا ہوں۔ کیا تم مجھے دوست مان لو گی؟ کوئی اس طرح کے سوال کرے تو پتہ نہیں کیا جواب دینا چاہیے۔ اچھا ایک کام کرو، حارث نے ایک کارڈ میری طرف بڑھایا، تم اس نمبر پر مجھے رنگ کرنا۔ آپ کا مطلب ہے فون؟ ہاں بھائی، اور کیا کہہ رہا ہوں، سامنے تو تم سے کوئی بات ہوتی نہیں، کیا پتہ فون پہ سمجھ آ جائے۔ بھلا کس لیے؟ میں کیا آپ کی مریض ہوں؟ آپ جیسے لوگ کیوں مریض ہونے لگے؟ آپ کا شمار تو سدا بہار لوگوں میں ہونا چاہیے۔ اسی وقت کرن آ گئی۔ کیا بتا دیا اس نے؟ میں پوچھ کر تھک گئی ہوں۔ ہاں بتا دیا۔ کیا بتایا ہے؟ بھائی یہی کہ اکثر منہ دھوتے ہوئے صابن آنکھ میں چلا جاتا ہے۔ بھائی تم زندگی میں کبھی اچھے ڈاکٹر نہیں بن سکتے، جو مریض نے کہا تم نے سچ مان لیا۔ اگلی شام حارث کی یادوں میں ڈوبی، اس کا کارڈ ہاتھ میں پکڑے اس کے نرم گرم لہجے کو سوچ رہی تھی، تبھی امی کمرے میں آئیں۔ تم تیار رہنا بیٹا، کل کچھ لوگ آئیں گے، ہرا کام والا جوڑا پہن لینا۔ امی اتنی گرمی میں کام والا جوڑا؟ اس سے پہلے کئی دفعہ میں وہ جوڑا پہن چکی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں فون کر کے حارث کو بتاؤں، لیکن فون کہاں سے کرتی؟ کارڈ ہاتھ میں پکڑے پکڑے سو گئی۔ اگلے دن کالج سے واپسی پر میرے قدم وکیل صاحب کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ ہمارے محلے میں یہی وہ واحد گھر تھا جہاں فون تھا۔ ان کی بیگم گھر پر ہی تھی اور میری ان سے اچھی دوستی بھی تھی۔ میں نے ان سے فون کرنے کی اجازت مانگی، انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یوں فون کیا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اوپر سے وکیل صاحب کی بیگم بھی میرے سامنے ہی بیٹھ گئیں۔ بہت مشکلوں سے میں نے 2 دفعہ نمبر ملایا، تیسری دفعہ میں صحیح نمبر ملا۔ ہیلو۔ دوسری طرف حارث کی بھاری اور خوبصورت آواز تھی۔ ہیلو ہیلو، کون ہے بھائی؟ اس نے شاید کریڈل بھی دبایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ ہیں؟ میں آپ کو ہی یاد کر رہا تھا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ سارا کچھ بولنے کی ذمہ داری اس نے ٹھان لی، مجھے صرف ہوں ہاں میں جواب دینا پڑا۔ اچھا بتاؤ، رات نیند آ گئی تھی؟ پتہ نہیں، تمہیں کچھ پتہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ ہر بات کا علم رکھا کرو۔ اور یوں حارث سے میری پہلے دن بات ہوئی۔ اسے میری آواز کی اداسی بہت پریشان کر رہی تھی، لیکن میں اسے کیا بتاتی کہ کچھ روحیں ہی اداس پیدا ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی عام لوگوں کی طرح زندگی کو انجوائے نہیں کر پاتی۔ زندگی کی چھوٹی چھوٹی تفریحات جن سے عموماً لڑکیاں بہت لطف اندوز ہوتی تھیں، میرے لیے تو جیسے شجرے ممنوعہ تھیں۔ ہمارے ہی کالج کی ایک لڑکی جس کا نام عفت تھا، میں اس لڑکی کو نہ جانے کتنی دفعہ مختلف لڑکوں کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ کرن تو کہتی تھی یہ لڑکی اپنے نام کے بالکل الٹ ہے، اور میں نے ڈر کے مارے اسے کبھی نہیں بتایا کہ یہ لڑکی ہمارے محلے میں رہتی ہے، اور یہ کہ کوئی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اماں تو ان کے گھرانے کا نام سن کر ہی کانوں کو ہاتھ لگاتی ہیں۔ اب جب حارث نے مجھے یہ کہا کہ میں صنف نازک ہونے کا فائدہ مت اٹھاؤں، تو ریسیور میرے ہاتھ میں کانپنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں بھی عفت ہوں اور سارے لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھا اٹھا کر ہنس رہے ہوں، اور میں نے فون رکھ دیا۔ گھر آئی تو شام تک مجھے بخار ہو گیا۔ اماں کام والا جوڑا لیے سر پر کھڑی تھی۔ چل میری بیٹی جلدی سے پہن لے۔ اماں مجھے نہیں پہننا، اسے لے جائیے۔ ارے میری چندا، وہ لوگ آنے والے ہوں گے، آنے والے ہوں یا جانے والے۔ تو اماں سچ مجھ پریشان ہو گئی۔ تیری ابھی کون سی رخصتی ہو رہی ہے؟ رخصتی ہوگی بھی نہیں، بے فکر رہیں،
تیرے منہ میں خاک، مجھے یہ بتا لڑکے والوں سے کیا کہوں؟ کہہ دے مر گئی ہے، کوئی بہانہ کر دیں۔ میری حالت دیکھ کر اماں کام والا جوڑا واپس لے گئی۔ ادھر کرن روز مجھے اپنے ساتھ گھر جانے کو کہتی، مگر اماں روز روز جانے کی اجازت نہ دیتی، اس لیے مجھے حارث سے فون پر ہی بات کرنی پڑتی۔ اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، ساری مصیبت میرے لیے تھی۔ وکیل صاحب کے بچے نہیں تھے۔ کبھی کبھار یوں بھی ہوتا کہ میں ان کے گھر فون کرنے جاتی تو آنٹی موجود نہیں ہوتی تھی، صرف وکیل صاحب ہی ہوتے۔ ایک ڈر سا تو دل میں موجود ہوتا تھا، ساری اخباروں کی سرخیاں آنکھوں میں گھوم جاتی، مگر حارث کی آواز سننے اور اس سے باتیں کرنے کا جذبہ اتنا توانا ہوتا کہ وہ سارے ڈر پر حاوی ہو جاتا۔ ایک دن پہلے حارث نے مجھے فون پر کہا تھا، کل میری سالگرہ ہے، تم ضرور آنا۔ میں نے کسی کو نہیں بلایا، صرف تم ہی میری پہلی اور آخری مہمان ہو، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں اماں سے بھی اجازت لے آئی تھی کہ میں آج کرن کے ساتھ جاؤں گی، لیکن کرن جانے کی اس موڈ میں تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی مجھے اپنے ساتھ جانے کے لیے نہ کہا، اور محبت میں بندہ نہ جانے کیوں اتنا حساس ہو جاتا ہے کہ خود سے جانے کے لیے میرے قدم اٹھ ہی نہ سکے۔ کتنی ہی دیر خود سے الجھتی رہی، آخر کار میرے قدم وکیل صاحب کی گھر کی طرف اٹھے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ چلو فون پر ہی حارث کو وش کر دوں۔ جیسے ہی اسٹاپ پر اتری بارش بھی شروع ہو گئی۔ اس دن نہ جانے کتنی دفعہ دماغ نے منع کیا ہوگا کہ سیدھا گھر کی طرف ہی چلنا چاہیے۔ دل بھی گھبرا رہا تھا، اس کے باوجود دل کے اپنے تقاضے تھے۔ اس دن بھی ان کی بیگم گھر پہ موجود نہیں تھی۔ میں ان سے فون کی اجازت لے کر کمرے کی طرف بڑھی۔ دوسری طرف فون پر حارث نے ناراضگی سے کہہ دیا، ٹھیک ہے، آپ کو آنے کی ضرورت بھی کیا ہے، آپ بڑے لوگ ہیں، آپ کو کیا پرواہ کہ کوئی کس طرح آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ حارث کے لہجے میں اتنی تڑپ تھی کہ میں کئی لمحے چپ رہی۔ اب چپ کیوں ہو، بولو، یا پھر مجھے بتاؤ تمہیں آ کر لے جاؤں۔ نہیں بس رہنے دیں، میں پھر کسی دن آ جاؤں گی۔ کسی اور دن؟ وہ کس نے دیکھا ہے؟ زندگی میں آج کی رات بچیں گے تو ہی کل کا دن دیکھیں گے۔ حارث اپنی بے تابیوں کا اظہار کر رہا تھا۔ میری عادت تھی کہ میں کھڑے ہو کر ہی بات کرتی تھی، لیکن اس دن جیسے قدموں نے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا۔ پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تو وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا اشال، پریشان ہو؟ آج تو میں ہوں ہاں سے بھی گیا، اتنی خوبصورت بات کے جواب میں بھی تمہارے پاس کوئی بات نہیں۔ اور کبھی کبھی زندگی میں بولنے کو رہ بھی کیا جاتا ہے۔ میرے سامنے اس شام کا منظر تھا جب امی کام والا جوڑا لیے مجھے مہمانوں کے سامنے جانے پر اصرار کر رہی تھی۔ زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں نے امی کو سختی سے انکار کر دیا، اور پھر وہ دل تھا جس کے ہاتھوں میں مجبور تھی۔ عمر کا جو وقت میری دہلیز پر کھڑا تھا وہ بھی کم خطرناک نہیں تھا۔ میں یہی سمجھتی تھی کہ دنیا کی ساری مائیں میری امی کی طرح ہوتی ہیں، بظاہر سخت لیکن اندر سے نرم، اولاد جو ضد کرے وہ پوری کرنے کو تیار۔ لیکن حارث کی ممی سے ملنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ بظاہر کتنی ہی نرم نظر آتی ہوں، مگر وہ اندر سے ایک انتہائی سخت ماں تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں ہر راستے کا اختتام جانتی تھی، پھر بھی جانے بے بس ہو گئی تھی۔ ریسیور ہاتھ میں پکڑے میں سوچ رہی تھی، اگر حارث کی امی کو میرے اور اس کے درمیان پیدا ہونے والے اس نئے رشتے کی بھنک بھی مل جاتی تو کیا ہوتا۔ ریسیور رکھ کر بھی جانے میں کتنی دیر اپنی سوچوں میں مگن رہی کہ اچانک ہی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ دروازے پر وکیل صاحب کھڑے ہوئے تھے، مگر اس طرح کہ میرے باہر جانے کے تمام راستے بند تھے۔ نہ جانے کیوں عورت میں ایک ہی زیادہ ہوتی ہے۔ میں اس وقت سیکنڈ ایئر میں تھی، پھر بھی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہونے جا رہا۔ باہر اتنی تیز بارش تھی کہ کوئی گلی میں شاذ و نادر ہی ہوگا، اور اندر ابھی تھوڑی دیر پہلے تک ہر چیز کتنی خوبصورت تھی۔ میرا دل جیسے آہستہ آہستہ سمٹ کر پھیلا اور ساکت ہو گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے احساس ہو گیا کہ یہ سارے سامان امی کی حکم عدولی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ بے شک انہوں نے مجھے بددعا تو نہیں دی ہوگی، مگر ان کا دل تو میں مسلسل دکھا رہی تھی۔ یا اللہ، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ یہاں سے نکل جاؤں، کبھی پلٹ کر نہ دیکھوں گی۔ ساری دعائیں، التجائیں اس ہستی نے سن لی جو ہماری شہرک سے بھی قریب ہے۔ اسی وقت بیل کی کرخت آواز چلا اٹھی۔ وکیل صاحب کے مکروہ عزائم خاک میں مل گئے۔ وہ سمجھے شاید ان کی بیوی آئی ہوگی، بارش کی وجہ سے شاید اس میں کرنٹ آ گیا تھا، بند ہونا بھول گئی۔
پورے ماحول میں ارتعاش پھیل گیا۔ اب کون جانتا تھا کہ میں کون سی راہ سے پلٹ کر اس دن گھر آئی۔ میرے گھر پہنچتے پہنچتے تک لائٹ بھی چلی گئی۔ گھر میں بہت اندھیرا تھا، اچھا ہی وہ اندھیرا تھا۔ میرا پورا جسم لہو لہو تھا۔ اماں پرانا سا لالٹین ڈھونڈ کر لے آئیں۔ اچھا ہوا عشال آ گئی بیٹا، میں نے تو 4 رکعت نفل بھی مار لیے تھے، جلدی سے لالٹین جلا لو، امی اندھیرا ہی رہنے دے۔ میں انہیں کیسے بتاتی آج اللہ نے مجھے کیسے بچایا تھا، صرف ایک لمحے سے، ورنہ میں ساری زندگی روشنیوں میں چلنے کے قابل ہی نہ رہتی۔ ماؤں کو روشنیوں سے مطلب ہوتا ہے اور بیٹیاں اندھیرے کو ہی روشنی سمجھ لیتی ہیں۔ رات تک ہوتے ہوتے مجھے تیز بخار ہو گیا، 2 دن کالج نہیں جا سکی۔ تیسرے دن کرن آ گئی۔ کیا ہو گیا بھائی، تم نے تو ہم سب کو پریشان کر دیا ہے۔ کوئی بات نہیں پاگل، ہلکا پھلکا بخار تو ہو ہی جاتا ہے، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے اسے تسلی دی یا خود کو، پتہ نہیں۔ پتہ ہے اس دن کتنا مزہ آیا، حارث بھائی کی سالگرہ تھی، اور دیکھو حارث بھائی بھی تمہارا پوچھ رہے تھے کہ آج تمہاری دوست عشال نہیں آئی۔ پھر میں نے بھی بدلہ لے لیا کہ آپ نے کون سا میری دوست کو بلایا تھا جو وہ آ جاتی۔ شام میں ہاسٹل سے بھائی کے کچھ کولیگ آ گئے، انہی میں ڈاکٹر صوبیہ بھی تھی، اتنی خوبصورت، اتنی پیاری کہ کیا بتاؤں۔ ہم سب کا اور خود ممی کا یہی خیال ہے کہ حارث بھائی کی منگنی صوبیہ سے کر دیتے ہیں۔ وہ بے خبر تھی، بولے جا رہی تھی، مجھے بے خبر بننا تھا اور سب کچھ سننا تھا۔ پھر ہو گئی منگنی کی بات۔ ابھی کہاں، ابھی تو سب سے بڑا مسئلہ حارث بھائی کا ہے۔ شادی کی بات جب بھی کرو راضی نہیں ہوتے، انہیں کوئی لڑکی پسند نہیں آتی، مگر ابھی کچھ عرصے سے جب ہم شادی کی بات کرتے ہیں ہنس کر ٹال دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انہیں کوئی لڑکی ضرور پسند آ گئی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ لڑکی صوبیہ ہے؟ میرا تو یہی خیال ہے یار، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی بندہ اس سے محبت کیے بنا رہ ہی نہیں سکتا۔ کرن بے تکان بولتی رہی، یہ سب بتا کر شام میں چلی گئی۔ اس کے بعد دن اور دل دونوں کی کہانی سب بے اختیار رہے۔ جب کرن کے ساتھ ہوتی تو دل کرتا کہ اس کے گھر چلی جاؤں، مگر اس کی ممی آج کل گھر ہوتی تھی، ٹانگ میں فریکچر آ گیا تھا اور مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ادھر وکیل صاحب کے گھر کے آگے سے گزرتی تو دل چاہتا کسی طرح ایک دفعہ حارث کی آواز سن لوں، لیکن وہ جو ایک عادت تھی نا میری کہ جو خود سے عہد کر لوں پھر اسے نبھاتی تھی، گزرے وقت کا کفارہ میں یوں ادا کرتی کہ اپنے دل کو تسلی دیتی۔ حارث کو میرے گھر کا رستہ پتہ ہے، سیدھا رستہ وہی ہوتا ہے، اس کو آنا ہوگا تو آ جائے گا۔ اس دن کرن کالج نہیں آئی تھی، میں بس اسٹاپ پر بس کا انتظار کر رہی تھی جب اچانک ہی حارث نے کار میرے سامنے روک دی۔ موسم ان دنوں بھی بارش کا ہی چل رہا تھا۔ جلدی بیٹھو۔ نہیں، میں ایک دم ڈر سی گئی۔ بیٹھو، کیا کہہ رہا ہوں، غصے میں بولا، لیکن مجھے یوں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا اچھا نہ لگا، سو کھڑی رہی۔ بیٹھو، بھگا کے نہیں لے جا رہا تمہیں جو یوں ڈر رہی ہو۔ میرے گاڑی میں بیٹھتے اس نے گاڑی چلا دی۔ اتنے دن سے کیوں نہیں آئی؟ پتہ ہے میں روزانہ کرن کے کالج سے آنے کے ٹائم سے پہلے ہی گھر آ جاتا تھا، اپنے پیریڈز مس کر کے، پھر بھی تمہیں مجھ پہ ترس نہیں آتا؟ اس کا لہجہ بھاری تھا۔ میں نے گدی کی پشت میں اپنے ناخن زور سے گاڑ دیے۔ مجھے اب خود اذیت کا احساس ہو رہا تھا، لیکن وہ اس اذیت سے بہرحال کم تھی جو حارث کا لہجہ مجھے دے رہا تھا۔ جب ہمیں ملنا ہی نہیں تھا تو پھر اس طرح راہ میں وہ کیوں آیا تھا؟ چپ کیوں ہو، بولو نا۔ کیوں، ڈاکٹر صوبیہ کہاں چلی گئی؟ یہ صوبیہ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ آپ کی ممی؟ شادی ممی کو کرنی ہے یا میں نے؟ اس نے اپنی گہری آنکھیں مجھ پر جما دی۔ میں 2 سیکنڈ بھی اس کی چمکتی خوبصورت آنکھوں میں نہ دیکھ سکی۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ تم اب بھی نہیں سمجھی؟ میرا انتظار کر لو 3 سال تک، اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، پھر ہم لوگ شادی کر لیں گے۔ زندگی میں خوبصورت لفظوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے مجھے اس وقت پتہ چلا۔ مجھے خوش ہونا چاہیے تھا اور میں خوش بھی تھی، لیکن جب میں گھر میں داخل ہوئی تو میری آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ کتنی ہی دفعہ اس نے میرا سر تھپک کر مجھے چپ کرانے کی کوشش کی تھی، ہر دفعہ آنسو اتنی ہی شدت سے پلٹ آئے۔ مسلسل بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے کرتے گال بھی سرخ ہو گئے۔ امی مجھے چپ چاپ دیکھتی رہیں، پھر اٹھ کر میرے قریب آ گئیں۔ ایک دن میں کرن کے گھر گئی تو وہاں ڈاکٹر صوبیہ بھی آئی ہوئی تھی، اتنی خوبصورت لڑکی کہ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اتنی پیاری لڑکی، ڈاکٹر اور پھر کرنل کی بیٹی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس خاندان میں کہاں فٹ ہو سکتی ہوں۔
حارث کی ممی مستقل صوبیہ کی خاطرداریوں میں لگی ہوئی تھی، اس لڑکی میں بھی نخرہ نام کو نہیں تھا۔ جب کرن نے میرا اس سے تعارف کرایا تو مجھے محسوس ہوا کہ بعض لوگ خوبصورت چہرے کے ساتھ خوبصورت دل کے بھی مالک ہوتے ہیں۔ صوبیہ بھی ایسی ہی تھی، باتوں باتوں میں بہت محبت سے میرا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئی۔ ایشال، تم میڈیکل ہی لینا، انشاءاللہ تمہاری پرسنٹیج آ جائے گی۔ زندگی میں کہی گئی کسی کی ایک بات کیسے مشعل راہ بنتی ہے، مجھے اس دن پتہ چلا۔ اس سے پہلے اماں اور میری زندگی کا مقصد تھا کہ اماں چاہتی تھی آنے والے رشتے مجھے پسند کر لیں تاکہ وہ بھی خاندان میں سرخ روح ہو جائیں، اور میں چاہتی تھی کہ مجھے حارث کا ساتھ مل جائے۔ حارث ان دنوں انگلینڈ جانے کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا، کافی مصروف بھی تھا اور مجھ سے بھی زیادہ دل گرفتہ تھا۔ میرے بس میں ہوتا تو تمہیں بھی لے جاتا، لیکن تم یہ نہیں سمجھنا کہ میں بدل جاؤں گا۔ میرا سب کچھ آج بھی تمہارا ہے، کل بھی تمہارا رہے گا۔ اس کی آنکھوں میں افسردگی تھی، اور یہ نہ ہو کہ میں آؤں تو۔ اس سے آگے اس سے کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ میں نے پہلی دفعہ کسی مرد کی آواز میں آنسوؤں کی نمی کو محسوس کیا اور سوچنے لگی کہ میں اتنی خوش نصیبی کے لائق تو نہ تھی۔ پھر وہ چلا گیا، بہت سارے وعدے اور عہدوں کی زنجیر تھما کر۔ حارث کو گئے 6-7 ماہ ہوئے تھے کہ ایک دن باتوں باتوں میں کرن نے بتایا کہ حارث بھائی کا ڈاکٹر صوبیہ سے نکاح ہو گیا ہے۔ مجھ پر کیا بیتی وہ کیسے سمجھ سکتی تھی، یا شاید بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ ایک شام وہ تھی جذبات کی راہوں پر قدم رکھا تھا، اور ایک شام آج جب ٹوٹ کر بکھرنا کیا ہوتا ہے سمجھی تھی۔ حارث سے پھر کبھی رابطہ نہ ہوا۔ امی نے بھی مجھے بہت مدت سے کام والا جوڑا پہننے کا نہیں کہا تھا۔ میں گائنی میں اسپیشلائز کر کے ایک اچھے ہسپتال میں نوکری کرنے لگی، جب ایک صبح امی نے بتایا کہ کل ڈاکٹر حسین کی فیملی میرا رشتہ لے کر آئی تھی۔ ڈاکٹر حسین میرے کولیگ تھے، مگر میرے بارے میں یہ جذبات رکھتے ہیں میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے شادی سے منع کیا تو امی نے آڑے ہاتھوں لے لیا کہ آج مجھے بتا دو کس کے لیے یہ جوگ لیا ہے تم نے؟ تمہاری عمر کی لڑکیاں نانیاں دادیاں بن گئی ہیں۔ غضب خدا کا، میں نے تمہیں اکلوتا ہونے کی وجہ سے ڈھیل دی، ڈاکٹر بننے کی بھی اجازت دے دی، تو کیا اب تم سب فیصلے خود کیا کرو گی؟ یہ سکھایا ہے تمہیں تمہاری تعلیم نے کہ ماں باپ کے فیصلوں کی تمہیں کوئی حیا نہیں؟ بس میں تو امی کے پہلے جملے پہ ہی شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ ہار گئی، اور یوں ایشال حسین نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ حسین بہت سوبر اور نرم کو انسان ہونے کے ساتھ ساتھ دل کے بھی بہت اچھے تھے، دل کے ہی ڈاکٹر بھی تھے۔ ہم دونوں ایک جگہ نوکری کرنے لگے۔ وقت معلوم نہیں اچھا تھا یا برا، مگر گزرنے لگا۔ محبت کی کمی محسوس کروں اس کا مجھے وقت نہیں ملتا تھا۔ شادی کو سال گزر گیا، کوئی اچھی خبر نہ آئی تو ہم دونوں نے اپنے چیک اپ کروائے۔ تب معلوم ہوا مجھ میں کچھ ایسے ہارمونل مسائل ہیں کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ ان ہارمونل ایشوز کا ابھی علاج بھی نہیں، مگر حسین نے ماتھے پر ایک بل بھی نہ ڈالا۔ تب میرے دل میں ان کے لیے عقیدت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب طرح کی محبت پیدا ہوئی۔ اگلی شام ہاسپٹل سے آ کر بیٹھی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ مجھے تو ہمیشہ ہی فون کی گھنٹی چونکا دیا کرتی تھی، آج بھی یہی ہوا۔ بالآخر فون اٹھایا۔ دوسری طرف اتنے سالوں بعد بھی اس کی آواز سن کر نہ صرف پہچان گئی بلکہ دل اسی طرح قطرہ قطرہ پگھلنے لگا۔ تم نے بے وفائی کیوں کی؟ نہیں پوچھوں گا کہ اب تم کسی اور کی امانت ہو، مگر مجھے اتنا بتا دو کہ میں کیسے جیوں۔ تم کو اپنے نام کر کے گیا تھا، تمہارے لیے ہی واپس آیا ہوں، اور تم ہی نہیں ہو تو کیسے جیوں؟ مجھے سمجھ نہ آیا کہ کیا کہوں۔ بے وفا؟ کون ہے بے وفا؟ مجھ سے مت پوچھیں۔ ڈاکٹر صوبیہ سے نکاح کرتے ہوئے یہ آپ کو خود سے پوچھنا چاہیے تھا۔ کیا ڈاکٹر صوبیہ سے نکاح؟ بس تبھی یہ معمہ حل ہوا کہ کرن نے ہم دونوں کو اپنی ممی کے عتاب، آنے والے وقت کی اندیکھی تباہی اور محبت میں مزید آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے یہ جھوٹی کہانی مجھے سنائی تھی۔ کیا کرتے؟ دیواروں سے ٹکرے مارتے تو بھی وقت پلٹ کر نہ آتا۔ تم مجھ سے ایک بار مل لو ایشال، صرف ایک بار۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ محبت کا گزرا وقت ہمیشہ گزرا کل لگتا ہے۔ ابھی کل ہی کی تو بات تھی، ابھی کل ہی تو آنکھوں نے خواب دیکھے تھے،
ابھی کل ہی تو ستاروں کے راستے پر قدم رکھا تھا۔ حسین کی طبیعت اس دن کافی ناساز تھی۔ انہوں نے چھٹی لی ہوئی تھی اور تقریباً سارا وقت گھر پر تھے۔ فون کی گھنٹی بار بار بجتی، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے، لگتا ہے CLI لگوانی پڑے گی۔ تیسری دفعہ ریسیور اٹھایا اور غصے میں بولے، مجھے پتا تھا یہ حارث کا فون ہوگا۔ آج میرے پاس میرے گھر میں فون تھا اور میں اس سے باتیں نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے یہ ڈر نہیں تھا، نہ یہ خوف کہ حارث حسین کو پچھلی داستانیں سنائے گا یا بلیک میل کرے گا۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں کم از کم اتنا علم تو رکھتے ہیں کہ وہ کردار کے لحاظ سے کہاں ہے، کس مقام پر ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ حسین سے مل بھی لیتا تب بھی میں جانتی تھی کہ میری ازدواجی زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ایشال، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ تم نے شادی کیوں کی۔ میں نے اب تک اس سے 4 دفعہ بات کی تھی اور اسے کچھ بھی نہ کہہ پائی تھی۔ آج بھی جو کچھ بولتا تھا وہی بولتا تھا، صرف اس کی داستان محبت سنا کرتی تھی۔ بس ایک میں تھی اور ایک آگ کا فرش تھا جس پر میں برہنہ پا چل رہی تھی۔ دماغ ہر پل عقل سے کام لینے کا کہتا تو دل کے اپنے تقاضے تھے۔ بعض اوقات لگتا میں خود کو اس سے ملنے سے روک نہیں پاؤں گی۔ حارث کے آنسوؤں کی نمی جیسے میرے وجود کو بھگوتی جا رہی تھی۔ اس کے شکستہ لہجے نے خود میرے اپنے سارے راستے شکستہ کر دیے۔ جس صبح مجھے حارث سے ملنا تھا میں خوش تھی، رو بھی رہی تھی، بلکہ پوری رات آنسوؤں سے روتی رہی۔ اے غفور الرحیم، یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر سجدے میں جا کر میں نے اتنی دعائیں مانگی کہ میرا اپنا وجود آنسو بن گیا۔ جائے نماز تہہ کر کے رکھی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چلی گئی۔ میری آنکھیں آج بھی رت جگہ سے سرخ ہو رہی تھیں اور ان میں آنسوؤں کی نمی تھی، اور اتنا مجھے پتا تھا کہ میں اس کا چہرہ دیکھوں گی تو اس کا چہرہ بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ میں نے لپسٹک نکال کر ہلکی سی ہونٹوں پر لگائی۔ ہاسپٹل میں میری آج ڈیوٹی بہت جلدی تھی۔ اس وقت میری حالت خراب ہونے لگی۔ حسین بھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے۔ میری حالت دیکھ کر گھبرا گئے۔ خیریت؟ انہوں نے مجھے سہارا دے کر بیڈ پہ لٹایا۔ لیٹی رہنا، میں BP چیک کرتا ہوں۔ مجھے شدید چکر آ رہے تھے، دل گھبرا رہا تھا۔ BP چیک کرنے کے بعد حسین نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ تم جانتی ہو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ حسین کی آواز خوشی سے لرز رہی تھی۔ میں ڈاکٹر تھی، کیسے نہ سمجھتی کہ ان کی بات کا کیا مقصد ہے۔ جس غفور الرحیم سے آج صبح سے ہدایت مانگ رہی تھی، اس نے اتنی خوبصورت خوشخبری بھیج کر میرے پیروں کو ایک خوبصورت زنجیر سے باندھا تھا۔ ہماری زندگی میں کتنے ہی لمحے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بہت ساری ذلتوں سے بچا لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی ہی ساتھ تھی۔ حسین کے الفاظ میرے لیے ایک ایسی ہی خوشخبری تھے۔ میری زندگی میں آنے والے کتنے ہی وقت ایسے تھے جو مجھے اندھیروں میں گم کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے روشنی دکھائی۔ ایک لمحہ جو گرنے کا ہوتا ہے، دوسرے ہی لمحے کوئی ہاتھ پکڑ لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے، مجھے گرنے سے روک دیتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ معجزے نہیں ہوتے؟ میرے ساتھ تو زندگی کی ہر مشکل گھڑی میں معجزہ ہوا، اور شاید ہم میں سے اکثر کی زندگی میں یہ معجزے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ کون ہمارا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے، پھر گرنے سے روک دیتا ہے۔ جس وقت میرے دل میں اور میرے لہو میں بہت وقت کے بعد حارث کی محبت پھر سے جاگی تھی، دوسرے ہی پل میں اس آنے والے وجود کی محبت ڈال دی گئی، یوں کہ باقی سب ختم ہو گیا۔ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو واقعی غفور الرحیم ہے۔ حسین کے کندھے پہ سر رکھ کر آج میں جی بھر کے روئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ آنسو شاید صرف خوشی کے ہیں، لیکن ان آنسوؤں میں گزرے کس کس پل کی، کس کس ان کہیں پر اظہار تشکر چھپا ہوا تھا، یہ صرف میں جانتی تھی۔